السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ سورہ شورا کے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ جب ان پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اسلام کے اندر اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ انسان معاف کر دے، لیکن اجازت اس بات کی بھی ہے کہ آپ اسی قدر جس قدر ظالم نے ظلم کیا آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ سورہ نحل کی آخری آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم پر ظلم کیا گیا فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جس قدر ظلم کیا گیا اس کا بدلہ لے لیں آپ۔ یہ ضروری نہیں کہ پھر جیسا اس نے ظلم کیا ہے ویسی ہی آپ ظلم کریں۔ مثلا کسی نے زبردستی کسی کو شراب پلا دی تو آپ بھی اس کو شراب پلا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ مارنے میں اس میں اگر اس نے ایک تماچا مارا ہے آپ بھی ایک تماچا مار لیں۔ اگر اس نے کوئی گالی دی ہے تو آپ کے لیے گالی دینا نہیں ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور آگے ترغیب یہ دی ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید یہ کی، حکم دیا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ ایسے صبر کیجئے جیسے انبیاء کرام نے، اگلے اولو العزم بڑے رسولوں نے کیا ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا سورہ شورا کی آیت میں والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے، جیسا اس نے ظلم کیا اس طرح آپ کر لیں، ختم۔ زیادہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس نے ایک تماچا مارا ہے آپ اس کو 5 مار دیں، اس نے لکڑی سے مارا ہے آپ اس کو تیز دھاردار کسی چیز سے ماریں یا لوہے سے مار دیں، یہ سب نہ ہو، بلکہ برابری ہو۔ اور آگے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے اور صلح کر لے اللہ پر اس کا اجر لازم ہے۔ یعنی معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ انعامات کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ تمہارا معاف کرنا ضائع نہیں بلکہ آخرت میں نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو میں بھی انسان ہوں، اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ لے لے، یعنی آخرت کے لیے کوئی باقی نہ رکھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حیران کہ کیسا آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کمر پہ مارا تھا ایک مرتبہ، میں بھی آپ کی کمر پہ مارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ صحابی پیچھے کی طرف آیا اور کہا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے بدن پر چادر نہیں تھی اور آپ کے بدن پر ابھی چادر ہے تو برابری کا بدلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے چادر اٹھا دی۔ اس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف آپ کے اس مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کو جو ہے تھوڑی سی پریشانی ہے، مثلا یعنی وضو کرنے میں وہ بار بار ہر ایک حرکت
واپس کرتا ہے وہ اس طریقے سے ریپیٹ کرتا رہتا ہے. ابھی فی الحال تقریباً 6-7 مہینے سے یہی حال ہو رہا ہے. ابھی جو ہے نماز میں بھی جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا یا شاید میں نے صحیح سے قرات نہیں پڑھی. تو ہر دفعہ جو ہے اس کو وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں یا تو نماز دہرا لوں یا صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اس طریقے سے اس کو کافی جو ہے پریشانی رہتی ہے. پھر کیا عمر ہے اس کی؟ اس کی 16 سال کی عمر ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک عمل بتاتے ہیں. کیونکہ سونے میں بھی اس کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میری پاکی خراب ہو گئی ہے. اس صبح میں ہوتا ہے تو اس کو پھر واپس ہوتا ہے کہ نہ غسل کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا. تو اس طریقے سے اس کو شک رہتا ہے، وہم رہتا ہے، پتہ نہیں. ٹھیک ہے، تو پلیز اس کا کچھ پروگرام دیکھتے رہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے بیٹے کے لیے ایک عمل بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غسل کرنے جانے سے پہلے جب بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے آخری 6 صورتیں پڑھ لیں. قل یا ایھا الکافرون سے آخر تک، سورہ کافرون، سورہ اذا جاء، تبت یدا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور پھر ٹوائلٹ میں جانے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کر اندر جائیں. اور جب وہ غسل کر رہا ہے تو زبان سے نہ پڑھے لیکن دل ہی دل میں امیجن کرے اور اس دعا کو مائنڈ میں ریپیٹ کرتا رہے ہو. اور یہ سوچے کہ جس طرح یہ میرے بدن سے پانی نکل رہا ہے میری یہ بیماری بھی نکل رہی ہے. یہ شک کی بیماری ہے، وہم کی بیماری ہے، یہ بیماری بھی میری اس پانی کے ذریعے ختم ہو رہی ہے. پھر جب باہر نکلے تو پھر وہی 6 صورتیں پھر سے پڑھ لیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی. یہ قصر نماز کا کیا سسٹم ہے؟ جیسے ابھی 10 دن یا 15 دن کس طرح سے؟ ٹھیک ہے. کہ میرا بھائی ہے نا پانی کی جہاز پہ جاب کرتا ہے تو وہ تو سفر میں ہی رہتا ہے زیادہ تر، مہینے سے بھی زیادہ. تو پھر وہ کہتا ہے قصر نماز ہی پڑھتا جاؤں. ٹھیک ہے. جہاں پر وہ جاتا ہے فیری لے کر وہاں کتنے دن ٹھہرتا ہے؟ وہاں تو 1 دن ٹھہریں گے. وہ سامان خالی کر کے پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں. زیادہ تر ان کا ٹریولنگ راستے میں ہی ہوتا ہے. جیسے وہ انڈیا سے نکلے یا جہاں سے بھی سنگاپور، تو کہتا ہے امریکہ اگر جانا ہو تو مہینہ زیادہ لگ جاتا ہے. تو وہاں پر ان کا جو ڈلیور کرنا ہوتا ہے ڈلیور کو 1 دن میں کر کے 1 سے 2 دن، اور پھر وہاں سے پھر نکل پڑتے پھر واپس جہاں پر جانا ہو، افریقہ جانا ہو یا چائنا جہاں پر بھی. تو پھر کہتا ہے مہینہ زیادہ لگ جاتا ہے ہمیں. راستے میں تو اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو بتاتے ہیں پھر انشاءاللہ. کس طرح سے نوافل یا فرض نماز کس طرح پوری کس طرح سے پڑھے، کیا کرے؟ اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قضا نمازیں پڑھنی ہو تو 2-3 وقت کی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر ٹائم ہو تو؟ ٹھیک ہے، یہ بھی قضا بتاتے پڑھنی ہو تو. جی بتاتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت ہی رہنمائی ملتی ہے اس سے نا. دیکھتے ہیں ضرور، میں دیکھتی ہوں. اچھا مجھے تو ایک تو یہ دعا پوچھنی تھی، کوئی دعا ایسی بتائیں جس سے جو ہے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جلدی سے اپنا گھر جو ہے دے دیں. ویسے تو میں اور دعائیں پڑھتی ہوں لیکن اگر اس کے لیے کوئی دعا ہے اسپیسیفک تو پلیز وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور مجھے پوچھنا تھا کہ جو ہے وہ حضرت زکریا نے جو اولاد کے لیے دعائیں پڑھی تھی جب حضرت یحییٰ ہوئے تھے، تو وہ والی کون سی آیات ہیں؟ پلیز وہ مینشن کر دیں وہ والی آیات نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, Sheikh? Alhamdulillah, fine. And you? Alhamdulillah. I need help. I have a question, Sheikh. Go on. I am in a lot of pain from my both shoulder to all over my back. I cannot sleep. I cry because of the pain. Doctors can't find anything. When I eat roti like chapatis or rice, I am in a lot of pain.
please help. What about walking and you walking? Walking, okay, alhamdulillah, I can walk, do everything, but when I go in bed, there's a lot of pain, I cannot sleep. And I am in pain all day, from my back to my shoulder. It's very difficult for me to sleep. I just get on with the day, but I just don't feel good. Okay, I'll give you some inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ دعائیں آپ کی. شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی فرمائیے. میں 2 سوال ہیں میرے. جی. پہلا سوال یہ کہ سعودی عرب کے ایک حکمران نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبروں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم نے کر دی تو کیا ہوا؟ تو کس پیغمبر سے غلطی ہوئی نعوذ باللہ یہ بتائیں. دوسرا سوال میرا جو ہے بھول گیا. ٹھیک ہے دوبارہ. السلام علیکم. وعلیکم. سب سے پہلے ہماری بہن نے جو قصر نماز کے متعلق سوال کیا ہے، ان کا سوال عام مسافر سے الگ سوال ہے. وہ سوال یہ تھا کہ ان کا بھائی فیری میں کام کرتا ہے اور وہ مسلسل سفر ہی میں رہتا ہے. جہاں پر جانا ہے وہاں پر مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد جب فیری پہنچتی ہے، سامان خالی کیا، پھر 1-2 دن کے بعد پھر وہاں سے واپسی ہے. دیکھیے، جب تک اس کا 15 دن کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، اگر 13 دن تک بھی ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 14 دن تک بھی، تو مسافر کاؤنٹ ہوگا. 15ویں دن اگر ارادہ ہے تو پھر وہ مقیم ہوگا. آپ کے سوال میں آپ کا جو بھائی ہے وہ مسلسل مسافر ہے، کنٹینیو مسافر ہے، وہ سفر کی نماز پڑھتا رہے گا. ہاں اطمینان کی حالت ہے تو سنتیں اور نوافل وہ پوری پڑھے، لیکن فرض نماز میں جو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے وہ صرف 2 رکعت پڑھے گا. باقی نوافل پڑھ سکتا ہے اور سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جان، کل میں نے وظائف پوچھے تھے تو بھائی نے بتائے تھے میرے لیے جو وہ تو سورۃ انعام میں نے لکھا ہوا ہے 41 ٹائمز. اب کتنے دن تک لیے پڑھنا ہے؟ 40 دن پڑھیں، 40 ڈیز. اچھا 40 دن 41 ٹائمز. یہ تو دوسرا جو ہے جو بچی کے لیے تھا، انہوں نے سورۃ تحریم 28 بارے میں بتائی ہے. تو سورۃ کوثر جب اس کا خامد سویا ہو تو سورۃ کوثر کتنی 3 ٹائم بتایا تھا. 3 ٹائمز. تو سورۃ تحریم جو ہے وہ بچی نہیں پڑھ سکتی کہ وہ پتہ نہیں وہ بچے کو سنبھالتی ہے، تو اس کی ماں اگر یہ وظیفہ کرے اس کے لیے پڑھ سکتی ہے. ماں بھی پڑھ سکتی ہے. جی پڑھ سکتی ہے اس کی ماں اس کی پڑھ کر دعا کرے اس کے لیے. تو جی جزاک اللہ. ایک بیٹی بیمار رہتی ہے، اس کو اپیٹائٹس ہے، جو 8 سال کی تھی. ابھی وہ شادی شدہ ہے، بچہ بھی ہے، مگر اس کو بہت ہی زیادہ امیون سسٹم کی تکلیف رہتی ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہے. اللہ. اس کے بلڈ ٹیسٹ بھی سب کچھ دوائیاں پر اسپیشل. لڑکی ابھی بچی ہے، ابھی 22-24 سال کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے معلوم بتاتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھتی رہیں پروگرام. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 کوشچن ہیں. جی فرمائیے. ایک یہ کہ جیسے ہمارے اسلامی دن جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے. جی. اگر میری آج کی عصر کی یا ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہو اور میں اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنا چاہوں تو نیت کیسے کروں گی؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری ایک بہن ہے، وہ اس کو اپنے شوہر نے 7 سال ہوئے کوئی نان نفقہ نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے کہ میں پینشن پہ ہوں، میرا گزارا نہیں ہے، تو بیوی کو اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا. اب بیوی چاہتی ہے کہ وہ اس سے خلا لے لے. تو شرعی طور پر خلا اگر کورٹ دے دے کیا پروسیجر ہوگا؟ اور خاوند پھر بھی کہتا ہے کہ میں خلا نہیں مانتا ہوں اور میں طلاق نہیں دوں گا. تو آپ پلیز اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں، بڑی مہربانی. کہاں پر ہے یہ بیوی؟ جی یہیں پر ہے، یہیں پر میں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. جی اللہ حافظ. السلام علیکم. دوسرا آپ نے سوال جو کیا تھا کہ قضاء عمری جو ہے، جو ہماری پچھلی نمازیں ہیں وہ ایک ایک کر کے پڑھنی ہے یا کبھی 2-4 نمازیں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ بھی کئی نمازیں ادا کر سکتے ہیں. کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پورے دن ایک دن کی نماز آپ نے ایک ساتھ پڑھ لی
20 رکعت نماز پڑھنی ہے ایک دن کی، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور پھر وتر کی 3 رکعت، اس طرح ٹوٹل 20 رکعت ہو جاتی ہے۔ تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ ٹائم ہے تو آپ ایک دن کیا کئی دن کی نمازیں بھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری بہن کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ اپنا گھر خریدنا ہے، اس کے لیے کوئی دعا ہو۔ پارہ نمبر 8 میں سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، مڈل آف دا پارہ 8 رکوع کے بعد، اس کی آیت نمبر 10 میں یہ آیت ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو روزانہ 100 ٹائمز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکان کا انتظام کر دے گا۔ شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے وہ پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران رکوع نمبر 3 میں یہ آیت ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس آیت کو بھی روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائیں گے۔ ہماری بہن نے اپنی شولڈر کے درد کا ذکر کیا ہے اور سونے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لاسٹ 4 آیت آف سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 you should read every night before you go to sleep 11 times, 3 times Durud Sharif before and after. Inshallah you will get benefit from this. ہمارے بھائی کا ایک سوال تھا کہ سعودی عرب کے کسی نے شہزادے نے یہ کہا ہے کہ غلطیاں تو پیغمبروں سے بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، نبوت دیے جانے سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ جو تذکرہ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کو جھوٹ کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ جیسے سارہ علیہ السلام کو کہا کہ میری بہن ہے، اسلامی رشتے کے اعتبار سے وہ بہن تھی اس لیے کہا۔ اسی طرح جب ستاروں کو دیکھ کر یہ کہا انی سقیم میں بیمار ہوں، تو یہ تعبیر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے میرا دل کڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بیمار ہوں۔ تو ظاہری طور پر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کہنے والا اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف رکھتا ہے۔ دوسرا ہماری بہن جن کی بیٹی کے بارے میں جو 22 سال کی بیمار رہتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، بیمار رہا کرتی ہے۔ آپ ایسا کریں روزانہ سورہ مؤمنون کی آیت کو 41 ٹائمز پڑھ کر اس پر دم کریں، یا وہ خود پڑھے تو بہت اچھا ہے، اور صبح شام آیت الکرسی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہوگی۔ ہماری بہن کا سوال یہ تھا کہ دن ہمارا مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عصر کی یا ظہر کی نماز قضا ہوئی اور آپ رات میں پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ یہ نیت کیسے کرے گی؟ دیکھیے آپ یہ بول سکتی ہیں کہ صرف ظہر کی نماز قضا کرتی ہوں، یا اگر آپ نے یہ بھی کہہ دیا آج کی ظہر کی نماز تب بھی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی اتنی شدت نہیں ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے کوئی نماز قضا ہوئی تھی، آپ کو یاد نہیں کون سے دن کی نماز ہے، صرف اتنا یاد ہے ظہر کی نماز ہے، تو آپ کہہ سکتی ہیں اے اللہ پچھلے ہفتے میں جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ میں ادا کرتی ہوں۔ اگر ایگزیکٹلی دن یاد ہے تو نام لے کر کہیں منڈے کی ظہر، اور اگر یاد نہیں ہے تو صرف ظہر کی نماز بھی کہہ دیں گی، ادا ہو جائے گی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ایک شوہر ہے جس نے اپنی بیوی کا نفقہ ایک عرصے سے نہیں دیا ہے، اب وہ بیوی خلا مانگنا چاہتی ہے۔ دیکھیے بیوی کا نفقہ شوہر پر لازم ہے، یہ کہنا کہ میں پینشن میں چلا گیا، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ صرف جھوٹے بہانے ہیں یا عذر لنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو جو بیوی پر فوقیت عطا فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نگران بنایا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔
تو یہ ایک ریزن ہے، اللہ نے جو فوقیت اور فضیلت دی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ مرد اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ خرچ نہیں کرتا اور بیوی کو پریشانی ہے تو اس صورت میں وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور خلا کا جو پروسیجر ہوتا ہے دارالقضاء میں، اسلامی کورٹ میں، آپ اپنی پریشانی کو بیوی لکھ کر پیش کریں اور اس کے بعد وہ شوہر سے اس کا جواب مانگتے ہیں۔ اگر شوہر کی طرف سے کوئی معقول جواب ملا تو پھر اس پر وہ دونوں کی میٹنگ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی معقول جواب نہیں ملا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بیوی حق پر ہے تو پھر بیوی اور شوہر کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے خلا۔ تو آپ اس پروسیجر پہ بھی جا سکتی ہیں۔ ویسے شوہروں کے ذمے ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لازم کی ہے، اور قرآن کی آیت سے بھی لازم ہوتی ہے کہ ان کا خرچ، یعنی بیوی کا خرچ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر جس نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور ایجاب و قبول کے وقت ہی اس نے جو قبول کیا تھا یہ اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہو چکی تھی، اور اب یہ انکار کر رہا ہے کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ سورہ شورا کی آیت جو چل رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، معاف کر دینے کی فضیلت ذکر فرمائی اور فرمایا جس نے معاف کر دیا اس کا اجر اللہ پر لازم ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس نے بدلہ لیا ظلم کے بعد ان پر تو کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں جو صبر کر لے، اور فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ بہترین کام ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ تمام جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، اور اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما، جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، نکاح کو آسان فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ تمام گھروں میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، خیر و برکت عطا فرما، اور اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں عطا فرما، ناراضگیوں کو ختم فرما، اولاد اور ماں باپ کے درمیان رشتے کو مضبوط بنا، اور اے اللہ تمام اولاد کو نیک صالح بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔